تو خیر رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، ملاوٹ کے حوالے سے۔ ہم نے اپنے نمائندگان سے بات تو کی کہ اس کے ساتھ ساتھ مولانا عمران بشیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وقار احمد ملک بھی ہیں۔ تو ہم چاہیں گے مولانا صاحب آپ سے ہم اس ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے جانیں کہ کیوں لوگ اس طرح کے جو کہہ لیں اس مبارک مہینے میں اس طرح کا کام کرتے ہیں، چاہے وہ ذخیرہ اندوزی ہو، مہنگائی ہو، چیزوں کا مہنگا کر دینا ہو، عام پبلک کو پریشان کرنا، اور اس کا سائیکولوجیکل اسپیکٹ تو وقار بھائی ہمیں بتائیں گے۔ آغاز ہم آپ سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے یہاں پر مختلف بلب موجود ہیں، اے سی موجود ہیں، مختلف چیزیں ہیں، پیچھے اس کا کنیکشن ہے لائٹ بجلی کے ساتھ، اگر وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے تو یہ ساری چیزوں کے موجود ہونے کے باوجود ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اسی طریقے سے جب انسان کے پاس ایمان کی طاقت ہوتی ہے تو ہر جگہ وہ دیکھتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ سب ایمان کی کمزوریاں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو درگزر، فرامین کو اگنور کرنے والا معاملہ ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں سے برکت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا یحتکر الا خاطئ، کہ یہ مصنوعی مہنگائی، ذخیرہ اندوزی سوائے اللہ کے نافرمانوں کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ دوسری حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الجالب مرزوق والمحتکر ملعون، کہ جو تجارت کو اس اسلوب کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ چلتا ہے جو دین نے بتائے گئے ہیں، تو اس کو اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں اور رزق کی فراوانی میسر آتی ہے۔ اور جو مصنوعی مہنگائی کر کے اپنے زیادہ پیسے بنانے کے چکروں میں پڑتا ہے تو فرمایا وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احتکر علی المسلمین طعامہم ضربہ اللہ بالجزام والافلاس، جو مسلمانوں کے اوپر مصنوعی مہنگائی کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، کسی بھی وجہ سے ان کو اذیت پہنچاتا ہے، تو اللہ ایسے گھرانوں کو دو چیزوں سے بھر دیتے ہیں۔ وہ اپنے طور پر، اپنے ذہنی طور پر تو وہ پیسوں سے بھر رہے ہیں، لیکن ان کی سوچ اور ان کا بھرنا اصل نہیں ہے، اصل وہ ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ کے دو فیصلے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، من احتکر علی المسلمین طعامہم، جو مسلمانوں کے خورد و نوش کے اوپر پریشان کرتے ہیں تو اللہ ایسے گھر والوں کو دو بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ ایک تو سب کچھ ہونے کے باوجود فقر و فاقہ کی کیفیت ہوگی، اور دوسرے نمبر پہ ایسے گھروں سے کبھی بیماریاں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ ہم انڈیویجولی لوگوں کے بارے میں تو ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور بتاتے بھی رہتے ہیں، میں ذرا اس پہ اسٹیٹ کا رول آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ سب سے بہترین ویلفیئر اسٹیٹ مدینہ کی ریاست تھی، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کا جو زمانہ تھا، سب سے بہترین جو فلاحی دور تھا، اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہوں گے، تو اسٹیٹ کچھ نہ کچھ اقدامات کرتی ہوگی۔ کیا آج کل کے دور میں اسٹیٹ اس چیز کو روکنے کے لیے جو اقدامات کر رہی ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ نمبر ون، بحیثیت شہری بھی اور بحیثیت ایک اسلام کو سمجھنے کے حوالے سے، ایک مفکر ہونے کی حیثیت سے بھی، اور اگر نہیں تو کیا اقدامات کرے اسٹیٹ، یہ بھی بتا دیجیے۔ جی دیکھیے، مدینہ کی ریاست کئی دفعہ الحمدللہ موقع ملا خان صاحب سے بات چیت کرنے کا بھی، میاں صاحب سے بھی، جو بھی ہمارے اقتدار پر آئے سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن جہاں سستی غفلت کریں گے اس کے بارے میں تنبیہ کرنا، یہ ایز اے مسلمان بھی اور ایز اے دین کا طالب علم ہونے کے ناطے سے بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ پیغام پہنچانا۔ الحمدللہ کئی دفعہ پہنچایا ہے کہ خالی دعووں سے یا نعروں سے اسلام نہیں پھیلے گا، ہمیں عملاً اپنے لیے بھی کچھ کرنا ہوگا، اور جو ہمارے گرد و نواح میں ان کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر آستین کے سانپ کہ اقتدار کا سہارا لے کر یا اس قوت کو غلط استعمال کرتے ہوئے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو سارے یہی ملیں گے۔ تو اس چیز کو مدینہ کی ریاست میں ایسے ختم کیا گیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو فرمایا اتنا ہی ملے گا جتنا ایک عام مسلمان کو ملتا ہے، جتنا ایک عام شہری کو ملتا ہے۔ کہا اگر گزارا نہ ہوا تو فرمایا پہلے عام شہری کا بڑھایا جائے گا، پھر میرا بڑھایا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اگر میرا کوئی تعلق والا ایسی غلطی کرے گا کہ جو ناقابل برداشت ہے، چاہے وہ مہنگائی کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ظلم زیادتی ہو، تو عام شہری کو سنگل سزا ملے گی، میرے تعلق والے کو ڈبل سزا ملے گی۔ اب یہی اصول صرف اپنا لیے جائیں تو اللہ کی قسم معاملہ سارا حل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک دو واقعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شاید حکومتی سطح پر کب تبدیلی آنی ہے اس کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ ہم جو انفرادی سطح پر ایز اے مسلم ہونے کے ناطے سے، ایز اے ایک تاجر ہونے کے ناطے سے، اور جو پیچھے
ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے مافیا کہ جو اپنا کنٹرول کر کے اور مسلمانوں پہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں, شاید کہ ان کے دل میں تھوڑا سا رحم آ جائے. حضرت عبداللہ ابن جریر بجلی رضی اللہ تعالیٰ, جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اتنے خوبصورت ہے کہ ان کو کہا جاتا تھا یوسف ہذہ الامہ, اس امت کے حضرت یوسف. اور جتنے یہ باہر سے خوبصورت تھے اس سے کئی گنا بڑھ کر اندر سے خوبصورت تھے. ایک دفعہ اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ ایک گھوڑا خرید کے لاؤ. وہ 300 کا گھوڑا خرید کر لایا تو دیکھتے ہی فرمایا یہ تو 400 کا ہے, 100 روپے آپ نے کم خریدا ہے. پھر اس پہ ٹرائی لی, جب بیٹھ کر اس پہ سواری کی تو فرمایا نہیں یہ تو 800 درہم کا گھوڑا ہے. اور بندے کو بلا کر جو 300 کا سودا فائنل ہو چکا تھا وہ جا چکا تھا بندہ, 500 درہم اس کو اور دیے. لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا, آپ نے تو اپنا نقصان کر لیا. میں ظاہری آنکھ نقصان کا کہہ رہی ہے, ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو کلمہ پڑھا ہے, بیعت کی ہے, اور قیامت کی صبح تک جو مسلمان کلمہ پڑھے گا وہ بھی یہ بیعت کر رہا ہے کہ ہم نے اہل اسلام اور انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے, اس کے اوپر ہم نے بیعت کی ہے. بے شک. تو اس لیے میں نے ان کو جو بنتا تھا وہ دیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ وقار بھائی, چونکہ ہم سائیکولوجیکل اسپیکٹ کی بھی بات کریں گے, ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے ہم نے دیکھا کچھ سائیکی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. سائیکالوجی کی طرف جانے سے پہلے عمران بشیر صاحب جب بات کر رہے تھے تو اخلاقی زوال کا آپ آئیڈیا اس سے لگائیں کہ ایک بالکل ایک نام میں بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے عمران جو ہیں ان کو بھی یہ فیس کرنا پڑا ہو. آپ مکینک کے پاس جاتے ہیں, آپ کی گاڑی خراب ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو پرزہ چینج کرنا ہے, تو وہ مکینک آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ تو سب بیچنی ہے یا مطلب رکھنی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے رکھنی ہے تو پھر 1 نمبر پرزہ ڈال دیتے ہیں, اگر بیچنی ہے تو پھر 2 نمبر پرزہ ڈال دیتے ہیں. مشورہ بھی ساتھ دیتا ہے. اچھا یہ نارمز میں ہے. اگر آپ اس کو کہیں گے کہ نہیں 1 نمبر ڈالو کیونکہ میں نے بیچنی ہے, تو وہ کہے گا کہ کیسا بے وقوف انسان آ گیا. اس کی جو سائیکالوجی ہے وہ بیسیکلی انسیکیورٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ڈیولپمنٹل فیزز میں کہیں انسیکیورٹی, عدم تحفظ کا شکار ہوتا ہے. اور میں اس کی ایک بہت ہی آسان اور سادہ مثال دوں. غشپ ایک پرندہ ہے جو کہ ہنزا میں ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت, جس طرح ہمارے یہاں کوے ہیں وہاں پہ غشپ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ کوئی بھی چیز آپ باہر رکھیں نا وہ چھوڑتا نہیں ہے, وہ اٹھا لیتا ہے. مثلا وہ صابن آپ نے رکھا ہے یا ٹوتھ برش رہ گیا وہ اٹھا لے گا, اخروٹ اٹھا لے گا, اور وہ ذخیرہ کرتا رہتا ہے. اور لیکن وہ خود بھول جاتا ہے کہ میں نے کہاں یہ ساری چیزیں ذخیرہ کی تھیں. وہ بعد میں جب اس کی کاشت کا ٹائم آتا ہے تو لوگوں کو بڑے بڑے وہ اس کے ذخیرے ملتے ہیں. اور جب اس کا مطالعہ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر ایک میموری ہے. یعنی پرندوں میں اگر کسی پرندوں میں جو ٹاپ میں جو پرندے جن کی اچھی میموری ہے وہ جو میگ پائی اور یہ غشپ ہے, یہ پوری فیملی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو کیونکہ اس کا پاسٹ اور پریزنٹ کا ایک اس کو آئیڈیا ہے, میری پاسٹ کے کچھ تجربات ہیں تو جس کی وجہ سے وہ عدم تحفظ کا شکار ہو کے تو وہ چیزیں ذخیرہ اندوزی پہ کرتا ہے. انسان کی جو عقل ہے, انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, کوگنیشن دی ہے, تو آپ دیکھیں کہ انسیکیورٹی جو ہے یا عدم تحفظ جو ہے وہ ایک ارب پتی آدمی میں ہو سکتا ہے. ایک ایسا مطلب, اور اللہ کا آپ پہ اگر فضل ہو تو اگر آپ کے پاس, میرا مطلب ہے کہ گزارے لائق چیزیں ہیں تو اس میں بھی آپ ایک شدید اعتماد کا شکار ہو سکتے ہیں. تو حضرت واصف صاحب کے ایک کوٹ کروں گا کہ ان سے انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ اگر آپ نے دعا مانگنی ہے اور تو اس طرح مانگا کریں کہ اگر آپ کی زندگی کی ضروریات 20,000 روپے ہے مثال کے طور پہ, تو اللہ تعالیٰ سے 50,000 مانگے تاکہ آپ کا ہاتھ جو ہے نا وہ کھلا رہے. ٹھیک ہے, 50 لاکھ نہ مانگے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کا جو بینک ہے وہ دولت سے بھرتا چلا جائے اور دل جو ہے وہ غفلت سے بھرتا چلا جائے, کیونکہ پھر کی معاملات کسی اور طرف چلے جاتے ہیں. اور اس کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیسہ کمانا کوئی بری چیز ہے, لیکن اچھے طریقے سے اور اس طریقے سے بے شک کمائیے. اچھا, موجودہ دور کے اندر نا ایک مولانا آپ کے سامنے میں یہ نقطہ رکھتا ہوں, ایک رسک مینجمنٹ کا ایک پوائنٹ رکھتے ہیں. اگر بینکس کے اندر خاص طور پہ یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے, لیکن یہ جو کاروباری ہمارے طبقے ہیں نا, اور پاکستان جیسے ملک کے اندر تو جو کہ بزنس کمیونٹی کو انسیکیورٹیز بھی بہت ہیں, آپ خود بھی کاروبار سے وابستہ ہیں تو آپ اس کو متفق ہوں گے اس بات سے, تو کچھ حد تک ان کی بات سمجھ میں بھی آتی ہے. لیکن وہ رسک مینجمنٹ کرتے کرتے اس حد تک ہو جاتا ہے کہ کبھی چینی شارٹ ہو جاتی ہے, کبھی آٹا شارٹ ہو جاتا ہے, اور وہی چینی اور آٹا جب ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ ملوں سے نکل آتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو ہم یہ جو بیلنس ہے دونوں چیزوں کے درمیان کہ کاروبار بھی ٹھیک رہے اور اس کا اثر معاشرے پہ بھی ٹھیک آئے, یہ کیسے رکھے؟ دیکھیں, میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ وہ پنجابی جو ہمارے ایک ساتھی تھے, بڑے جھٹکے انداز میں بعض بات بڑی دل کو لگ جاتی ہے, کہنا جتھے نہیں مولا تھے رولا ہی رولا. تو اصل بات یہ ہے کہ خوف خدا جب ختم ہوگا تو ساری چیزیں مینج ہوں گی, اور مینج کرنے کا حکم دیا گیا. فرمایا سب سے بڑی عقل مندی چیزوں کو مینج کر کے چلنا, کہ یہ چیز بھی متاثر نہ ہو, یہ چیز بھی متاثر نہ ہو, دونوں کو بیلنس کر کے چلنا. خیر الامور اوسطھا, اعتدال کی راہ پر چلنا. اور جتنا ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے اور جتنا ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اکابرین کا مطالعہ کریں گے, اتنا ہی ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا
کہ ہمارے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تاجر ایک چیز خریدتا ہے اور جو مناسب پرافٹ بنتا ہے اس حساب سے سیل کر دیتا ہے, تو اس کے اوپر جیسے آپ نے فرمایا بیلنس کیسے ہوگا, بیلنس کر کے اگر چلتا ہے تو اس کو اجر کیا ملے گا. اب دیکھیں کوئی بھی آپ جاب کرتے ہیں, کوئی معاملہ کرتے ہیں, تو آپ کے سامنے ایک پرافٹ ہوتا ہے, ایک فوائد ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں ملیں گے. اس مسلمان کو کیا ملے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کانت منزلتہ عند اللہ منزلۃ الشہداء, جو شہید کو رتبہ ملنا اللہ اس کو رتبہ عطا فرمائے کہ جو زیادہ پرافٹ کے چکروں میں نہ پڑے بلکہ لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے اسی دن سیل کرے. اللہ بڑھاتے چلے جائیں. اللہ کرے کہ یہ جذبہ ہم سب میں آئے. اور عبد الرحمن بن عوف کا یہ بنیادی اصول تھا تجارت کے اندر کہ کاروبار میں رکاوٹ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے تھے, جو آتا تھا کم سے کم پرافٹ نکال دیتے. چلیں جی, اسی نوٹ پر ہمیں ایک بریک لینی ہے, لیکن بریک کے بعد ایکسکلوسیو بھی ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ہوں گے, کیلیفورنیا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, بڑا ہی زبردست کام کر رہے ہیں, ان کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے, ان کو بھی ہم اپنے ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیں گے. لیکن ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے خیر رمضان.